فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم مل کر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ مائدہ۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس عہد و پیمان کو بھی جو اللہ نے تم سے لے رکھا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تفسیری آیات ہے نمبر 1، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ۔ نعمت سے مراد دین کی نعمت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ نمبر 2، میثاقہ الذی، عہد و میثاق سے مراد ممکن ہے وہ عہد ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر مسلمانوں سے لیے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہو جو اسلام قبول کرنے کے زمن میں موجود ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ فطرت و جبلت کا عہد و پیمان مراد ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فارغ فرمایا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں المیزان جلد 6 صفحہ نمبر 234، المنار جلد 6 صفحہ نمبر 238۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 491 پر پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس کو تم سمعنا، یعنی جب اسلام کی دعوت دی گئی تو تم نے جو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی کہا، یہ ہے وہ میثاق و عہد جس کی بے پابندی کرنا لازمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تفسیری آیات ہیں سورہ نساء آیت 135 میں بھی عدل و انصاف کا ذکر آیا ہے، البتہ وہاں قوامین بالقسط شہداء للہ فرمایا اور یہاں قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا۔ فرق ان دونوں آیتوں کے سیاق کلام میں ہے، یہ ہے کہ وہاں نفسانی اور ذاتی ترجیحات عدل و انصاف کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، اس لیے فرمایا عدل کے قیام میں بھرپور کردار ادا کرو اور گواہی دیتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھو۔ نمبر 2، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور یہاں سیاق کلام یہ ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی حائل بن سکتی ہے کہ انسان مشتعل ہو کر ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرے، اس لیے یہاں فرمایا اللہ ہی کے لیے بھرپور قیام کرنے کے والے بن جاؤ، یعنی تعمیل احکام میں تمہارا کردار اللہ کی خوشنودی پر مبنی ہونا چاہیے، کسی گروہ کی دشمنی اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور گواہی دیتے ہوئے عدل و انصاف کو سامنے رکھو۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف انسانی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام عدل و انصاف کو انسانی بنیادی حقوق میں سے اقرار دیتا ہے، اس میں مذہب، نسل اور دیگر امور کے کوئی داخل نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ملا ہے
کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ جہاں وہ دشمن ہے وہاں وہ انسان ہے، اور وہ انسان پہلے ہیں اور دشمن بعد میں ہے۔ چانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ظلم و ناانصافی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو تمہاری برادر دینی ہے یا تجھ جیسی مخلوق ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 53، مالک اشتر کے نام عہد نامہ، صفحہ نمبر 492۔ جب بیت المال کی تقسیم میں سب کے ساتھ مساویانہ سلوک اختیار فرمایا تو لوگوں کے اعتراض پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف وانما المال مال اللہ، اگر یہ مال میرا ذاتی ہوتا تو میں بھی ان میں مساویانہ تقسیم کر دیتا، اب میں اس طرح مساویانہ تقسیم نہ کروں جبکہ مال اللہ کا ہے۔ حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عدل اور سخاوت میں سے کون بہتر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدل ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رکھتا ہے اور سخاوت ہر چیز کو اس کی حد سے باہر کر دیتی ہے۔ عدل ایک اجتماعی نظام سے عبارت ہے، جبکہ سخاوت ایک خصوصی مسئلہ ہے، لہذا عدل سخاوت سے اشراف اور افضل ہے۔ سید ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے وعد اللہ الذین آمنوا، انسان اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتا ہے اور اس کے ساتھ گناہ بھی ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت اور درگزر فرمائے گا اور اجر عظیم بھی عنایت فرمائے گا۔ نمبر 2 ہے والذین کفروا، جو لوگ تکذیب آیات کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہیں تو ان کو ضرور جہنم میں جانا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126، نہج البلاغہ مکتوب 437، اوال اللسانی جلد 4 صفحہ نمبر 102، صفحہ نمبر 493، ان کو ضرور جہنم میں جانا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر ایک شخص کفر کرتا ہے لیکن تکذیب آیات کی نوبت نہیں آتی، مثلا وہ اسلام سے بالکل بے خبر ہے اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، تو ایسے لوگ کافر ضرور ہیں مگر تکذیب آیات کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کو مستضعف کہتے ہیں اور یہ لوگ جہنمی نہیں ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والوں، اللہ کے یہ احسان یاد رکھو کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان ہاتھوں کو ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تفسیر آیات، یہ آیت کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن کی ایک اہم خطرناک سازش سے بچایا۔ اس سلسلے میں کوئی ایک واقعہ نقل کیے جاتے ہیں اور شان نزول ان میں سے کون سا واقعہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا ان تمام حربوں کی طرف اشارہ ہو جو مشرکین نے اسلام کی نابودی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ نمبر 2،
दुश्मन से महफूज रखकर पुरअमन जिंदगी की फराहमी बहुत बड़ी नेमत है। सुम्मा ला तुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम की तफसीर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि नेमत से मुराद अमन और सेहत है। इस नेमत की फराहमी पर तकवा और तवक्कुल का हुक्म इस बात की तरफ इशारा है कि इस नेमत की बका तकवा और तवक्कुल से मरबूत है। चुनांचे आने वाली 2 आयात से भी यही मफ़हूम ज़ाहिर होता है। अहम नुकात हैं तकवा और तवक्कुल। तकवा और तवक्कुल नेमतों की बका के लिए ज़मानत है। नंबर 2, इस्लाम के दानिश्वर इस्लाम की नशोनुमा में पेश आने वाले हालात और तारीफ बयान करने के ये इंदिया भी मिलता है कि राह खुदा में खालिसाना काम करने वालों के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, सूरह तकासुर आयत नंबर 8, मुतशाबिह कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 105। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम वइन अक़मतुमुस्सलाता वआतयतुमुज़्ज़काता वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लअकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलअुदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने इनमें से 12 नकीबों का तकर्रुर किया और अल्लाह ने इनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और अगर तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और इनकी मदद करो और अल्लाह को कर्ज़े हसन देते रहो तो मैं तुम्हारे गुनाह को तुमसे ज़रूर दूर कर दूंगा और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर इसके बाद तुम में से जिस किसी ने भी कुफ्र अख्तियार किया बतहकीक वो राह रास्त से भटक गया। तशरीही कलमात हैं। किसी कौम के हालात जानने वाला, निगरानी करने वाला। नकीब के मायने हैं किसी कौम के हालात जानने वाला, निगरानी करने वाला। तफसीली आयात नंबर 1, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल। बनी इसराइल से अहद मिसाक का जिक्र सूरह बकरा आयत नंबर 83 में आ गया और अहद मिसाक की नौयत भी बयान फरमाई। इसके फिक्रे भी बयान फरमाए हैं। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलु लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्किनों पर एहसान करो और लोगों से हुस्न गुफ्तार से पेश आओ और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर चंद अफराद के सिवा तुम सब बरगश्ता हो गए और तुम लोग रूगर्दानी करने वाले हो। नंबर 2 पॉइंट है वबअसना मिनहुम 12 नकीबा। बनी इसराइल 12 कबाइल पर मुश्तमिल थे। हर कबीले के लिए एक नकीब मुकर्रर किया गया था। सफ़ा नंबर 495। एक नकीब मुकर्रर किया गया था जो अपने कबीले के हालात पर नजर रखे। बाइबल से भी यही मिक़दार सामने आई है कि इन नकीबों या सरदारों की तादाद 12 थी। इन 12 सरदारों के जिम्मे अपने अपने कबीलों की क़यादत और रहनुमाई थी। बनी इसराइल को हिदायत और रहनुमाई के लिए रसूल उलुल अज़्म के अलावा कबायली क़यादत भी फराहम फरमाई, जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए उलुल अम्र की क़यादत फराहम फरमाई। नंबर 3 पॉइंट है वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम। ये खिताब बज़ाहिर नकीबों से है कि अल्लाह की हिमायत और ताईद हासिल करने के लिए अकामा नमाज, अदाए ज़कात, रसूलों पर ईमान, रसूलों की नुसरत और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की शर्त आयद फरमाई। रसूलों की नुसरत से मुराद आने वाले रसूलों की खबर देना और अपनी नस्लों को इन पर ईमान लाने की वसीयत
कर जाना हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट है ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम। मज़कूरा अमाल स्वालिह की दो नतीजों का जिक्र है कि इन अमाल स्वालिह बजा लाने पर गुनाह का कुफारा हो जाएगा और जन्नत में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि इनके अमाल स्वालिह का जहाँ सवाब है वहाँ गुनाह भी कुफारा भी है। जैसे फरमाया वाक़िमिस्सलाता तरफ़िन्नाहारी वज़ुल्फ़म मिनल-लैली इन्नल हसनाति युज़हिबनस-सय्यिआत, और नमाज कायम करो दिन के दिनों सिरों और रात के कुछ हिस्सों में नेकियां बेशक बुराइयों को दूर कर देती हैं। और हदीस में आया है सलातुल लैल कुफ़ारा लिमश्तरह बिन्नहार, रात की नमाज में दिन के गुनाहों के लिए कुफारा है। नंबर 5 पॉइंट है फमन कफरा बाद ज़ालिका, यानी इस अहद व मिसाक और 12 नकीबों की रहनुमाई फराहम होने के बाद भी अगर कुफ्र करें या नाशुक्री करें, ये राह हक से इन्हिराफ है। नंबर 6 है सवा अस-सबील, सीधा रास्ता ही निजात है, राह निजात है जिसमें ना ज्यादती हो ना कोताही। अहम नुकात हैं अल्लाह ताला इत्माम हुज्जत के लिए पहले हिदायत के सारे वसाइल फराहम करता है। فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ बस इनके अहद तोड़ने पर हमने इन पर लानत भेजी और इनके दिल सख्त कर दिए। ये लोग किताब अल्लाह के कलमात को अपनी जगह से उलट फेर कर देते हैं और इन्हें जो नसीहत की गई है वो इसका एक हिस्सा भी भूल गए और आए दिन इनकी किसी खयानत पर आप आगाह हो रहे हैं। अलबत्ता इनमें से थोड़े लोग ऐसे नहीं हैं, सो इनसे दरगुजर कीजिए और माफ कर दीजिए, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं सूरह हूद आयत नंबर 114, बिहारुल अनवार जिल्द 84 सफ़ा नंबर 136, सफ़ा नंबर 496। तशरीह कलमात हैं ला आइनुन लान, और दूर कर देने के मायनों में है यानी रहमत से दूर। फौसिया खौफ सीन वाव कसावत पत्थर की सख्ती से माखूज है। तफसीर आयत नंबर 1 फमिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, इस अहद को तोड़ने का कुदरती नतीजा ये हुआ कि वो रहमत खुदा से दूर हो गए। नंबर 2 वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और रहमत खुदा से दूर होने का नतीजा ये हुआ कि इनके दिलों में हिदायत और हक की बात उतरने का रास्ता बंद हो गया, यानी इनके दिलों में कसावत आ गई और इनसे ईमान की तौफीक सर्ब हो गई। नंबर 3 है युहर्रिफूनल कलिमा, इन दो बातों का नतीजा ये हुआ कि किताब अल्लाह में तहरीफ करने के बड़े जुर्म का आसानी से इर्तिकाब करना शुरू कर दिया। नंबर 4 है वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, अल्लाह की तरफ से जो नसीहतें उनके लिए आई थी वो भी भूल गए। नंबर 5 वला तज़ालु तत्तलिउ, इनकी खयानतों का सिलसिला जारी रहेगा। नंबर 6 है पॉइंट फ़अफ़ू अन्हुम, ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिलता है कि इनसे दरगुजर कीजिए, तौबा करने या जजिया देने की सूरत में। इनसे दरगुजर करने और माफ करने रखने का मतलब ये भी हो सकता है कि इनसे मत उलझो, इनको अपनी हालत पर छोड़ दो, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 109 में फरमाया गया है। सफ़ा नंबर 497। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिही, बस इनसे दरगुजर करें और नजरअंदाज कर दें यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला भेज दे। अहम नुकात हैं एक जुर्म दूसरे जुर्म को जन्म देता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ और हमने उन लोगों से भी अहद लिया था जो कहते हैं हम नसारा हैं, बस उन्होंने भी इस नसीहत का एक हिस्सा फरामोश कर दिया जो इन्हें की गई थी, तो हमने क़यामत तक के लिए इनके दरमियान बोझ व अदावत डाल दी, और जो कुछ वो करते रहे हैं अल्लाह अनकरीब इन्हें जिता देगा।
तफसीर आयात नंबर 1 वमिनल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जो लोग अपने आप को नसारा कहते हैं, इस ताबीर में इस बात की तरफ इशारा है कि ये इनका दावा है, हकीकत में वो नसारा नहीं है, यानी नासरी ईसा के ताबे नहीं है। अगर नसारा को हज़रत ईसा के शहर नासरिया की तरफ मंसूब समझा जाए और अगर ये नसारा नुसरत से है तो ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाले नहीं हैं। नंबर 2 है अखज़ना मिसाक़हुम, जब ये लोग दीन ईसा पर कायम थे उस वक्त अहद व मिसाक लिया था। वो मिसाक बाहमी अमन व आशती और मोहब्बत व हमआंगी का था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने का था। नंबर 3 है फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, तो इन लोगों ने इस अहद व मिसाक के एक हिस्से को फरामोश किया। वो हिस्सा तौहीद हो सकता है कि इन लोगों ने तौहीद को छोड़कर तस्लीस को अपनाया, या ये हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हो सकता है, जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात का एक अहम हिस्सा है। नंबर 4 पॉइंट है फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावा, अल्लाह ने इनके दिलों से खुद इनकी अपनी शामत अमाल की वजह से जज्बा मोहब्बत ख़त्म करके इसकी जगह बाहमी अदावत और दुश्मनी डाल दी। चुनांचा मसीहत में इख्तिलाफ रोनुमा हुए। सफ़ा नंबर 498, और एक दूसरे के खिलाफ अदावत और नफरत आम हो गई। नंबर 5 पॉइंट है वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाह, क़यामत के दिन इनके अमाल और इनकी इन खिलाफ वर्जियों के असरात इनके सामने रख दिए जाएंगे। वहाँ इन्हें नजर आएगा कि वो किन संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। अहम नुकात में यदो नसारा पर अल्लाह की नेमत इनके साथ अहद व मिसाक का जिक्र करने से पहले खुद मुसलमानों पर अल्लाह का जो एहसान हुआ है इसका जिक्र किया, ताकि मुसलमान ये समझ लें कि अल्लाह की कायनाती सुन्नत क्या है। वो कौमें जो अल्लाह की नेमतों के बारे में नाशुक्री हुई हैं और अल्लाह के अहद व पैमान के बारे में बदअहदी करती हैं, इनका अंजाम क्या होता है। मुसलमानों के लिए इसमें बहुत बड़ी इबरत है। أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے قد جاءکم رسولنا۔ پہلے کتاب کے علماء نے دینی کتابوں میں جو تحریف و تبدیلی کی ہے اس کے سلسلے میں اس سے قبل مختلف مقامات پر گفتگو تفصیل سے ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 499، اس سے قبل مختلف مقامات پر گفتگو تفصیل سے ہوئی ہے۔ اس آیت میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناخواندہ قوم سے تعلق رکھنے اور کسی انسانی مکتب میں تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود
اور باوجود اس کے کہ حجاز میں کبھی بھی کوئی تعلیمی مرکز نہ رہا اور اس ماحول میں تعلیم کا کوئی ذریعہ ہی نہ تھا، ان سب باتوں کے باوجود یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توریت اور انجیل کی وہ باتیں جو ان کے علماء چھپاتے تھے، ان کو کھول کر توریت اور انجیل کے حوالے سے بیان فرماتے تھے۔ اسی لیے بہت سے علماء اہل کتاب نے ایمان قبول کیا کہ انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ ان باتوں پر علم حاصل کرنے کا کوئی دنیاوی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا، نہ اب ہے۔ اس کے باوجود ان تمام باتوں کی صحیح نشاندہی کرتے ہیں جن کو یہ لوگ چھپاتے رہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر ایک بین دلیل ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتوں میں درگزر کرتے ہیں جن کا تعلق اس امت سے نہیں ہے۔ اس ممکنہ سوال کا جواب بھی آ گیا جو کوئی اٹھا سکتا ہے کہ اہل کتاب نے تو ان باتوں کے علاوہ بھی بہت سی باتوں پر پردہ ڈالا اور چھپایا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان نہیں کیا۔ نمبر 3 ہے پوائنٹ کا جاءکم من اللہ نور۔ قرآن مجید کی اس آیت میں نور اور کتاب مبین کی تعبیر سے یاد کیا اور فرمایا کہ تمہاری طرف نور آیا ہے۔ ممکن ہے نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اللہ کی رضایت۔ قرآن کریم کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رضا کے طالب لوگوں کو ہدایت فراہم فرماتی ہے۔ حقیقی سعادت و نجات اور تمام امور کا دار و مدار رضایت الہی پر ہے۔ چنانچہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے سبل السلام۔ امن و سلامتی کی راہیں جس میں داخل ہونے کے بعد ہی صحیح معنوں میں انسان کو امن ملتا ہے۔ فرماتے ہیں الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کفر و شرک کی سیاہ تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف لے جانے والا واحد ذریعہ رضایت الہی ہے۔ بِإِذْنِهِ بِعِلْمِهِ بِلُطْفِهِ، یعنی اذن سے مراد علم ہے یا لطف ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی دین اسلام کی طرف یا جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 72، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 500۔ اہم نکات۔ رسول کی حقانیت پر ایک بین دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری وسائل کے بغیر توریت و انجیل کے احکام و علوم سے واقف تھے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے رضا الہی ذریعہ امن و نجات ہے۔ مومن کے لیے رضا الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ یعنی وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اللہ اگر مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دینا چاہے تو اس کے آگے کسی کا بس چل سکتا ہے؟ کسی کا بس چل سکتا ہے؟ اور اللہ تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر آیات ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف مسیحیوں کے نظریات ٹوٹتے بنتے رہے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے اس کے اندر اللہ نے حضرت مسیح میں حلول فرمایا، اسی طرح حضرت مسیح خدا ہے۔ نمبر 2 حضرت مسیح 3 مستقل خداؤں میں سے ایک ہیں اور ابن کے مقام پر فائز ہے۔ نمبر 3 وہ انسان بھی ہیں جو خدا بھی ہیں، وہ اللہ سے جدا بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ مسیحیت کے اصطلاحی تحریک کے نتیجے میں جو مذہب وجود میں آیا پروٹسٹنٹ، وہ بھی اسی عقیدے پر قائم ہے کہ مسیح اور اللہ
ایک جیسے ہیں، دونوں ازلی غیر مخلوق غیر محدود ہونے میں برابر ہیں۔ اس آیت میں اس نظریے کی طرف اشارہ ہے جو مسیح علیہ السلام اور اللہ کی عینیت، عین یہ نون یہ تے، عینیت کا قائل ہے۔ اس نظریے کی رد میں فرمایا صفحہ نمبر 501، اس نظریے کی رد میں فرمایا نمبر 1، اگر مسیح ہی خدا ہے تو اس سے کسی اور ذات کی قہارت کے تحت مغلوب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ مغلوب ہے اور اللہ اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ نمبر 2، قل فمن یملک، اس کے آگے کسی کا بس چل سکتا ہے کیا؟ اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تمام اہل ارض پر اللہ کی سلطنت ہو تو مسیح اگر خدا ہے تو اس کی سلطنت کس پر ہے؟ چنانچہ انجیل متی 37:46 کے مطابق خود حضرت مسیح کا بھی بس نہیں چل رہا تھا۔ چنانچہ جب سولی چڑھ رہے تھے فرمایا خدایا خدایا تو نے مجھے اس حال پر کیوں چھوڑا؟ نمبر 3 پوائنٹ ہے تمام اہل ارض مسیح کو ان کی ماں، اور جب اللہ کی سلطنت قائم ہے تو مسیح اور مریم بھی دوسری مخلوق کی طرح اللہ کے محتاج بندے سے ثابت ہوئیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے مسیح کے ساتھ ابن مریم کا ذکر خود ایک رد ہے۔ اس نظریے کی آپ علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ اور نمبر 5 ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا بس نہیں چل سکتا، کیونکہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے یخلق ما یشاء، ملکیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، یعنی کل کائنات پر اللہ کی ملکیت کی نوعیت قدرت تخلیق ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان موجود ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صفحہ نمبر 502، تفسیری آیات۔ یہودی قوم اس بات کو مسلمات میں شامل کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی برگزیدہ قوم ہے، بلکہ قرآنی تعبیر کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں کا ثبوت موجودہ بائبل تک میں موجود ہے۔ خروج 4:22 میں آیا ہے خدا نے فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے مسیح بھی اپنے آپ کو ابناء اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں، چنانچہ عہد جدید میں آیا ہے امن و امان فراہم کرنے والوں کو بشارت ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انجیل متی 5 صفحہ نمبر 9۔ اور بولس نے اہل رومیہ کے نام اپنے پیغام میں کہا جو بھی اللہ کی اطاعت میں آتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافی عقیدے کے بارے میں فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہو تو باپ اپنے بیٹے کو محب اپنے محبوب کو سزا میں نہیں ڈالتا بلکہ محبوب کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ نے جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا وہ دنیا میں بھگت چکے ہیں۔ ان پر ظالموں کا مسلط ہونا، ان کی مملکت کا تاراج ہونا، کئی بار ذلت خواری کے ساتھ اسیر اعداء ہونا وغیرہ کس سے پوشیدہ ہے؟ نمبر 3 پوائنٹ ہے بل انتم بشر ممن خلق، اس سے ابناء اللہ ہونے کی قطعی رد ہو گئی ہے کیونکہ ابناء اللہ بشر نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات بشر سے بالاتر ہے۔ بفرض محال اگر اس کا کوئی بیٹا ہے تو اسے بشر سے بالاتر ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے عذاب و مغفرت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دارومدار کسی نژاد پر نہیں بلکہ مشیت الہی پر ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور مشیت الہی اہلیت اور قابلیت پر مبنی ہے، اہلیت عمل سے مربوط ہے۔
اہم نکات ہیں یہ کلیہ جہاں یہود و نصارہ پر صادق آتا ہے وہاں دوسرے لوگوں پر بھی صادق آتا ہے کہ کوئی گروہ نژاد یا گروہی بنیاد پر عذاب و الہی اور قانون الہی سے مستثنا نہیں، بلکہ اس کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق یکساں ہوں گے؟